میں نے پچھلے 8 سالوں میں یہاں اتفاق سے ایک مبارک ہستی کا تذکرہ نہیں ہو سکا، اور وہ بڑا اہم کردار جنہوں نے واقعہ کربلا میں وفا نبھائی اور وفا کی علامت بن گئے قیامت تک، حضرت سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام ورضی اللہ عنہ۔ پورا ہفتہ میں ان کے اوپر پڑھتا رہا اور خطاب تیار کیا، ابھی بھی اس وقت میرے پاس موجود ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور تیار کیا، مگر کل سوشل میڈیا پر، کل اور پرسوں 2 دن سوشل میڈیا پر ہر طرف ایک عجیب بات پھیلا دی گئی، اور کسی سوال کرنے والے نے، سوال کرنے والے کی عقل کو بھی سلام اور اس کی مسلمانیت کو بھی سلام، کہ اس نے اہل سنت کے، چونکہ اپنی بات ہوتی ہے اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں، کسی اور مکتبہ فکر کی ہو تو ہم نہیں کرتے، اہل سنت کے ہی ایک بڑے نامور گروہ جن کو ہم صبح و شام چندہ بھی دیتے ہیں اور جگہ جگہ آپ کو ان کے باکس نظر آتے ہیں، ان کے دارالفتاوی سے کسی نے یہ فتویٰ پوچھا کہ کیا زین العابدین نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، محرم الحرام کے دن ہیں، اس طرح کا سوال پوچھنا ہی یہ فتنہ پروری ہے، اور یہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو اچھالا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں کبھی یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب واقعہ کربلا میں وہاں موجود تھے تو وہ وضو میں نہیں تھے۔ بھئی آپ کا اس سے کیا غرض، اس سے کون سا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے؟ لیکن ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ حب اہل بیت کو کہیں نہ کہیں سے مٹایا جا سکے اور ناسبیت اور خارجیت کو فروغ دیا جا سکے، کبھی یہ سوال کر دیتے ہیں۔ انہی دنوں میں یہ اسی مہینے کی جو ابھی تک 21 22 23 دن گزر گئے ہیں، میں ان کے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی یہ بات کر دی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو وضو میں ہی نہیں تھے، تو پھر انہوں نے سجدہ کیسے کر لیا؟ کبھی، اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بات کسی اور مسلک یا مکتبہ فکر کی نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلک، اور خود کو بریلوی کہنے والے، رضوی کہنے والے۔ اچھا، پھر اگلا پوائنٹ، کبھی یہ کہہ دیتے کہ یزید کافر نہیں تھا، اس کو لعنت کرنا جائز نہیں۔ بھئی آپ کی رشتہ داری ہے اس کے ساتھ، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ اگر سکوت کا قول ہی مان لیں تو کم از کم پھر سکوت رکھیں، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اسے لعنتی بھی مانتے ہیں اور اسے پکا کافر بھی مانتے ہیں، اور ببانگ دوہل کہتے ہیں۔ اچھا، انہی دنوں کی بات کرو، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ عالم وہ اگر کوئی غیر عالم سید ہے، یعنی ایک ایسا سید جو عالم نہیں ہے، وہ کم درجے والا ہے اور عالم زیادہ درجے والا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کو بھی کرنے کی۔ لیکن کبھی، اور آپ پچھلے 2 دن سے یہ شور شرابہ سوشل میڈیا پر اتنا عام ہے کہ آپ میں سے جو بھی سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے، بزرگ تو نہیں کرتے ہوں گے مگر یہ نوجوان ہیں، باقی جو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کی نظر سے یہ فتویٰ گزرا اور ہر ایک نے لکھا، اور اب وہ فتویٰ کیا پوچھا جی، زین العابدین نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اچھا، جواب کیا انہوں نے دیا ہے؟ جواب یہ دیا ہے کہ زین العابدین نام رکھنا جائز نہیں۔ میں اس کی تفصیل آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن میں نے چونکہ یہ موضوع چل رہا تھا تو پھر میں نے حضرت غازی عباس علمدار، آپ کی وفا اور اس میں پھر والدین کے لیے ایک تربیتی پیغام، اس موضوع پر میں نے خطاب تیار کیا تھا، اس کو میں نے اگلے جمعہ تک کر دیا ہے، اور آج ہم نے چاہا کہ کیوں نہ اس مبارک ذات کا تذکرہ کیا جائے کہ جن سے قیامت تک تاجدار کائنات کی نسل چل رہی ہے، اور وہ ایک ذات اگر میدان کربلا میں وہ بھی شہید ہو جاتے، کیونکہ جب سارے افراد شہید ہو گئے
اور اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کر دیے، اور حضرت غازی عباس علمدار نے بھی شہادت پا لی، اور سیکنڈ لاسٹ شہادت جو سب سے معصوم شہادت میدان کربلا میں ہوئی وہ حضرت مولا علی اصغر کی تھی، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو یہ لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ اٹھ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، پھوپھی جان مجھے بھی اجازت دیجئے، میرے بابا بھی چلے جائیں گے تو ان کے جانے کے بعد میں صدموں کو اور مصائب کو برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھے بھی اجازت دیجئے۔ ابھی پھوپھی اور بھتیجے کی بات چل رہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، بیٹے آپ کو میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو صبر عطا کرے گا، لیکن آپ کو میں میدان کارزار میں بھیج نہیں سکتا، یزیدیوں کی طرف بھیج نہیں سکتا، اس لیے کہ اب قیامت تک سادات کی نسل نے اے زین العابدین آپ کے ذریعے سے چلنا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ پھر محفوظ رہے اور بابا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ساری زندگی اپنی مشکلات میں برداشت کر لی۔ آئیے ان کا مختصر تذکرہ کر کے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو سوشل میڈیا پر صاف ظاہر ہے، ہر کوئی یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور نوجوان بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ میں اس فتویٰ کی حقیقت کی طرف آتا ہوں۔ آئیے، میں نے آیت قرآنی تلاوت کی، اور معروف آیت ہے، اس مہینے پورے میں میرے آج تیسرا خطاب یہاں اس مسجد میں، تو میں نے یہی آیت تلاوت کی، اور ہر مرتبہ ایک نئی بات اس آیت کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ایک اور نئی بات رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب آپ فرما دیں، کل آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں نماز دی، میں نے تمہیں اللہ کی بندگی سکھائی، میں نے تمہیں رب کی پہچان کروائی، تم سارے بتوں میں موجود تھے، میں نے سارا کچھ دیا، مسجدیں دیں، اذانیں دیں، ہر شے تسبیح و تحلیل دی، جنت و دوزخ کی پہچان دی، سارا کچھ تمہیں دیا، ہر ایک کو اس کے حقوق دیے، والدین کو ان کے حقوق دیے، اولاد کو ان کے حقوق دیے، رشتہ داروں کو حقوق دیے، ہمسایوں کو حقوق دیے، ہر ایک کو اس کا حق دیا، سارا کچھ دیا، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اس ساری محنت کے بدلے میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربا، میری پاک آل کے ساتھ محبت نہیں، مودت کرنا۔ محبت پہلا درجہ ہے، مودت محبت کا آخری درجہ ہے۔ اچھا دیکھیے، یاد رکھ لیجئے، یہ جو ہے نا قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ الفاظ آقا کے نہیں ہیں، بولیے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ الفاظ اللہ کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے لیے یہ اجرت کہ میری پاک آل سے مودت کرنا، یہ اجرت اور معاوضہ رسول پاک نے نہیں مانگا، اللہ نے رسول پاک کے لیے مانگا ہے۔ پہلی بات یہ، دوسری سن لیں، فقہ کا ایک اصول ہے، یہ بات مجھے لگتا ہے آپ کے ایمان کو تازگی دے گی۔ فقہ کا اصول ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی چیز خریدی، پھل خریدا، اور بڑا سادہ سا اصول ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ نے پھل خریدا اور آپ نے پھل خریدنے کے بعد اس کا معاوضہ اسے نہیں دیا، آپ آڑو خرید کے لائے، آم خرید کے لائے، آپ نے اس کا معاوضہ نہیں دیا اور آپ نے اس کو کھا لیا، تو کیا وہ پھل کھانا جائز ہے؟ عید کا موقع آیا، آپ نے درزی سے کپڑے سلوائے اور کپڑے لے آئے، لیکن اس کا معاوضہ اسے نہیں دیا، کیا وہ کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنا، جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں کسی کا معاوضہ نہ دیا جائے، دنیا میں کسی کی اجرت نہ دی جائے، اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کیسا مسلمان ہوگا؟
وہ کیسا نمازی ہوگا, وہ کیسا تسبیح و تحلیل کرنے والا ہوگا کہ یہ اجرت کسی درزی کی نہیں ہے, یہ اجرت کسی پھل بیچنے والے کی نہیں ہے, یہ اجرت کسی امام, کسی مفتی, کسی اسکالر کی نہیں ہے, یہ اجرت اللہ کے حکم پر خود محمد مصطفیٰ کی ہے. تو اگر درزی کی اجرت نہ دی جائے تو نماز نہیں ہوتی, رسول پاک کی اجرت ادا نہ کی جائے تو دین کیسے قبول ہو جاتا ہے؟ یہ ہے اجرت. فرمایا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, ایک اجرت مانگتا ہوں, الا المودۃ فی القربہ, ایک اجرت مانگتا ہوں. کون سی؟ فرمایا میری پاک آل کے ساتھ مودت کرنا, میری پاک عطرت کے ساتھ مودت کرنا, میری قرابت کے ساتھ کیا کرنا؟ مودت کرنا. حاضرین محترم, قربان جاؤں, یہ آیت اتر گئی. یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ پر ہمیں اپنی پاک آل اور عطرت اور قرابت کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. وقت نہیں ہے, میں صرف ایک روایت بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اس حدیث پاک کے راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا. بولیے کتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا؟ 4 قسموں کے لوگوں کی شفاعت کروں گا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا پہلا وہ جو میری اولاد کی تعظیم کریں گے. پہلا فرمایا میری اولاد کی تعظیم کریں گے. نمبر 2 فرمایا ان کی شفاعت کروں گا جو میری اولاد کی ضروریات کو پورا کریں گے. تیسرا فرمایا وہ کہ جب میری اولاد پریشانی کے عالم میں ہو, اضطراب کے عالم میں ہو, دکھ کے عالم میں ہو, تو جو ان کی مدد کرے فرمایا میں اس کی بھی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اور چوتھا فرمایا ہمارے لیے, فرمایا میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو دل میں بھی میری پاک آل کو محبوب رکھتے ہیں اور زبان کو بھی ان کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھتے ہیں. فرمایا ایسے 4 لوگ جو میری پاک آل کی تعظیم کریں, میری پاک آل کی مدد کریں, میری پاک آل کی ضروریات کا خیال رکھیں, میری پاک آل کے ساتھ کیا کریں؟ مودت اور محبت رکھیں, اٹھتے پھرتے ان کا تذکرہ کریں, ان کی بات کریں, دل میں ان کی محبت کا گلدستہ اپنے دل میں سجا کے رکھیں. فرمایا قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرماؤں. تو یہ ہے اجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی پاک آل کے عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام علی بن حسین المعروف زین العابدین ہیں. یہ کون ہیں؟ ان کی ولادت 15 جمادی الثانی جمعہ کے روز 33 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 38 یعنی 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. اور ولادت کہاں ہوئی؟ اس گھر میں ہوئی کہ ساری امت کے گھر جنت میں ہیں. ساری امت کے گھر جنت میں ہیں. یہ اس گھر میں آئے جو گھر ہی جنت ہے. کیا ساری امت کے گھر جنت میں ہیں؟ اور یہ اس گھر میں آئے جو گھر ہی جنت ہے. اور کیا فرمایا آقا علیہ السلام؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنا ٹکڑا ہے یہ سارا دکھنے میں زمین کا ٹکڑا ہے, حقیقت میں اللہ نے جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا. اس گھر میں جنت میں پیدا ہوئے, مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. اور میں آگے بڑھتا ہوں, قربان جاؤں, امام اور یہ گھرانہ بچپن سے ہی بڑی اعلیٰ قربتوں کا مالک ہے. سیدنا امام زین العابدین, میں ان کے لقب کی طرف بعد میں آ رہا ہوں. معروف ہے
کہ آپ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، اس لیے زین العابدین مشہور ہو گئے۔ ان کا نام تو علی ہے، بولیے کیا نام ہے؟ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بابا کا نام بھی علی، پھر آپ کے ایک بیٹے کا نام بھی علی، علی اکبر، پھر ان کے بعد زین العابدین، ان کا نام بھی علی، ان کا نام ہے علی اکبر، ان کا نام ہے علی اوسط یعنی درمیان والے علی، اور پھر ایک چھوٹے بیٹے جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا نام علی تھا، بابا کا نام بھی علی اور 3 بیٹوں کا نام بھی علی تھا۔ یہ ان میں درمیان والے جن کا نام علی بن حسین تھا وہ زین العابدین مشہور ہوئے۔ اور مشہور کیوں ہوئے؟ بولیے کیا کرتے تھے؟ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے۔ پہلی بات تو یہ معلوم بھی ہوئی کہ آل پاک کا ذکر کرنے والا کبھی بھی عبادت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میری بات کو سمجھیں، فقط گھنگرو پہن لینے سے یا فقط لاہو و لاب میں رہنے سے یا فقط یا علی کا نعرہ لگانے سے یا فقط سیدنا زین العابدین کا تذکرہ کرنے سے حب آل محمد کی گارنٹی نہیں ملتی۔ گارنٹی اسی کو ملے گی جو دل میں حضور کی آل کی محبت رکھے اور اپنے جبینوں کو سجدوں کے ساتھ روشن کرے۔ پھر ہے زین العابدین کا تذکرہ کرنے کا مزہ۔ آپ کو معلوم ہے ان کا نام سجاد بھی ہے، اور سجاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والا، سجاد۔ اور آپ اتنا سجدہ کرتے کہ جیسے اونٹ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ گٹوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، ایسے آپ کی جبین پر سجدہ کر کر کے اس کے نشان پڑ گئے ہوئے تھے۔ یہ ہیں سیدنا زین العابدین جن کا اصل نام کیا ہے؟ علی بن حسین۔ اچھا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بچپن میں بیمار ہو گئے، بڑا ایمان افروز۔ میں 2 واقعات بیان کر کے میں اپنے اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں جس کی وجہ سے آج میں نے یہ موضوع رکھا، ورنہ میں نے ساری گفتگو سیدنا غازی عباس علمدار اور آپ کی وفا پہ کرنی تھی۔ اگلے جمعے اللہ کو منظور ہوا تو ہم دیکھیں گے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، بچپن کی بات ہے۔ ائمہ نے لکھا بیمار ہو گئے، بابا نے پوچھا اے میرے بیٹے علی بتائیں کوئی میڈیسن لا دوں، کسی حکیم کو بلوائیں، کوئی علاج کروا دیں، کسی شے کی ضرورت ہو تو میں آپ کو لا کے دیتا ہوں، قربان جاؤں۔ ہیں بیمار، زین العابدین سے محبت کرنے والوں، آل پاک کا تذکرہ کرنے والوں اور سننے والوں، سنانے والوں، سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا، آپ ہیں بیمار، باپ پوچھ رہا ہے بیٹے کیا چاہیے؟ میڈیسن؟ وہ کہہ رہے ہیں بابا مجھے میڈیسن نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا ہماری ترجیحات ایسی ہیں؟ ہم تو صبح و شام ایک ہی دھن میں لگے ہیں، پیسہ کہاں سے آنا ہے، مال کہاں سے آنا ہے، گاڑی بنگلہ گھر سہولیات کہاں سے آنی، اور دوسروں کی گاڑی بنگلہ گھر دیکھ کر ڈپریشن میں جا رہے ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بچوں کو اتنا مل گیا، میرے بچوں کو نہیں مل رہا، اور ہارٹ اٹیک کروائی جا رہے ہیں۔ قربان جو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ پر آپ کا بڑا معروف قول ہے، آپ فرماتے ہیں ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور امیروں کو دولت دے رکھی ہے۔ خدا کی قسم، اگر ایمان کی دولت ہے، علم کی دولت ہے، آقا کے اصحاب اور پاک آل کی، اولیاء اعظام کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی، یہ ساری محبتیں اگر دل میں جمع ہیں، خدا کی قسم ظاہری دولت کم بھی رہ گئی، قیامت کے دن اللہ اپنے انعامات کی بارش عطا فرما دے گا۔ اچھا وہ اب دیکھیے بچپن میں بیمار ہیں، اور حضرت سیدنا زین العابدین، آپ سے پوچھا گیا کہ بتائے کیا چاہیے بیٹے؟ بابا کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بات چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قربان جو باپ نے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا بیٹے
آپ نے تو وہی جواب دیا جو ہمارے دادا ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے منجنیق میں ڈال کر، کیونکہ اس نے آگ اتنی جلائی کہ اس میں قریب جا کے انہیں پھینکنا ممکن نہیں تھا، تو اتنی زیادہ آگ تھی، آپ کو منجنیق میں ڈال کر، سمجھ لے توپ میں ڈال کر آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب ادھر منجنیق سے نکل کر آپ آگ کی طرف جا رہے تھے، ابھی درمیان میں تھے، حضرت جبرائیل آئے، آ کے پوچھا اے ابراہیم کیا چاہیے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرمایا مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، میرا جسم جلتا ہے جل جائے، بدلے میں میں صرف یہ چاہتا ہوں میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹے آپ نے تو وہی بات کہی جو ہمارے دادا ابراہیم نے بات کی تھی، انہیں بھی اللہ کی رضا چاہیے تھی، بیٹے شکر کر کے تجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تجھے بھی مولا کی رضا چاہیے۔ بات یہ ہے حاضرین محترم، عبادت اور اللہ کی رضا یہی سب کچھ ہے۔ بولیے کیا؟ یہی سب کچھ ہے۔ امام زین العابدین آپ کی فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے 3 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں لوگوں کی خاطر، کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نمازی کہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جنت اور ثواب کی خاطر۔ بولیے کس کی خاطر؟ جنت اور ثواب کی خاطر۔ فرماتے ہیں یہ بھی ایک خسارے کا سودا ہے، عبادت اور نیکی صرف اس لیے کی جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے بدلے میں میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ جنت تو مل ہی جانی ہے۔ اللہ نے جنت بنائی کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے بنائی، اپنے بندوں کے لیے۔ جنت تو مل ہی جانی ہے، لہذا بندے کو وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم سجدہ کریں، ہم عبادت کریں، رستے میں کسی کی مدد کریں، یہاں تک کہ پتھر اور کانٹا اٹھا کے بھی ادھر رکھیں، تو دل میں ایک ہی خیال آئے، مولا یہ جو میں نے اچھا کام کیا ہے نا، اس کے بدلے میں ثواب دینا لینا تیرا کام ہے، مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ جب یہ دھیان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر دوستو قیامت کے دن پتہ ہے جب جنت میں چلے جائیں گے تو رضا والوں کو، ثواب والوں کو جنت میں مرتبے ملیں گے، حوریں ملیں گی، قصور ملیں گے، خادم ملیں گے، کھانے ملیں گے، محلات ملیں گے، لیکن رضا والوں کو یہ نہیں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں صرف یہ مرتبے نہیں دے گا، جو ثواب والے ہوں گے انہیں یہاں تک رکھا جائے گا، جو رضا والے ہوں گے انہیں ہر جمعرات کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، انہیں ہر جمعرات کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ کی رضا۔ حاضرین محترم میں آگے بڑھ رہا ہوں، ایک نوجوان ہے، آخری واقعہ ان کا تفصیل کے ساتھ میں نے تذکرہ کرنا تھا کہ آپ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا یزید کے دربار میں، اور کیا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ مدینہ واپس پہنچ گئے۔ مگر آؤ اس سے پہلے ایک تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ سنو۔ صحن کعبہ ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے اور صحن کعبہ میں طواف ہو رہا ہے، تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ اس ماحول میں ایک نوجوان زاروں قطار دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، اور روتے روتے ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہے کہ اے مولا تیری کائنات میں اتنے مٹی کے اور ریت کے ذرات نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ زاروں قطار چیخے مار مار کے، دھاڑے مار مار کے صحن کعبہ میں رو رہا ہے، مولا تیری کائنات میں اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ رو رہا ہے، کہتا ہے مولا تیری کائنات میں سمندروں کے اندر پائے جانے والے پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ چیخے مار رہا ہے، مولا تیری کائنات کی اتنی وسعتیں نہیں
جتنی میرے کائنات میرے ذات کے اندر پائے جانے والے گناہوں کی وسعتیں ہیں، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخیں اور دھاڑیں مارتے ہوئے منظر کو دیکھ کر طواف رک گیا کہ یہ کون ہے نوجوان جو اپنے چہرے پر غلاف ڈھانپ کر زاروں قطار روئے جا رہا ہے اور ایک ہی دعا کرتا ہے، مولا مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ مولا تو کائنات میں اتنے انسان پیدا نہیں کیے، نہ قیامت تک ہوں گے جتنے میرے گناہ ہیں۔ مولا اتنے لفظ نہیں بنے جتنے میرے گناہ ہیں۔ مولا اتنے پانی کے قطرے نہیں، ریت کے ذرات نہیں، مٹی کے ذرات نہیں، میرے گناہ زیادہ ہے۔ وہ رو رو کے چیخ چیخ کے دعائیں کر رہا ہے اور اس کی چیخ اور رونے کا منظر دیکھ کر طواف رک گیا۔ تسبیح و تحلیل کرنے والے، ان کی تسبیح و تحلیل رک گئی۔ ساری رات یہ منظر جاری رہا۔ فجر ہونے کو آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم پتہ تو کریں کہ یہ نوجوان ہے کون۔ قریب آئے نوجوان کے اور اللہ کی بارگاہ میں سارے طواف کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مولا یہ کوئی بڑا گناہگار ہے، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہماری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے اور اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ آئے دعا کرنے لگے کہ باری تعالیٰ تو اس نوجوان کو، اونچا بولیے، اس نوجوان کو معاف کر۔ اب آ گئے، دعائیں ہو گئیں تو نوجوانوں نے چاہا کہ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ گناہگار ہے کون۔ قربان جاؤں، جب چہرے سے نقاب پلٹا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی بن حسین سیدنا امام زین العابدین تھے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے ہم کس گمنڈ میں ہیں، ہم کس غرور میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی، بڑا احسان کر دیا، ہم نے میلاد منا لیا، ہم نے ختم دلوا لیے، ہم نے درود و سلام پڑھ لیا، ہم نے اتنی تسبیح پڑھ لی، ہم نے اتنی اذانیں دے دی، ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، ہم نے ساری زندگی اللہ اللہ کر لی اور ہم سمجھتے ہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ کچھ اور ہے، اللہ کی رضا کچھ اور ہے۔ یہ سیدنا زین العابدین ہیں۔ حاضرین محترم، یہ جب گئے نا کربلا سے نکل کر، جب سارے قافلے کو لے کر دربار یزید میں پہنچے تو میں آپ کے خطبہ کے چند جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وقت تو نہیں اجازت دے رہا لیکن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ خدا کی قسم، آپ نے وہاں دربار یزید میں جس جرت کا مظاہرہ کیا، جس بہادری کا مظاہرہ کیا، 1 سال تک قید بھی کاٹی، اپنی رشتہ داروں اور پاک ازواج کو کنیز بنتے بھی دیکھا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے یزید کے رشتہ داروں اور ٹھیکے داروں پر کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں آتا کہ اس بدبخت نے اس خانوادے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آؤ آگے بڑھتے ہیں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ حاضرین محترم، آپ گئے تو آپ نے جرت کے ساتھ، بیٹے کس کے تھے؟ حسین کے، کہ سر کٹ گیا، نیزوں پہ سر چڑھ گیا، نیزوں پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے، مگر اس حسین نے یزید بدبخت کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ اس علی بن حسین میں خون کس کا تھا؟ اس حیدر کرار کا، اس شیر خدا کا، اس علی المرتضیٰ کا، کہ جس نے کیا کیا تھا؟ قربان جاؤں، اپنے بائیں ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا جس کو کھولنے کے لیے بھی 40 بندے چاہیے تھے۔ وہ حیدر کرار، اس کا خون تھا۔ جب دربار یزید میں پہنچے تو آپ نے جملہ بولا کہ جو جانتے ہیں مجھے وہ تو جانتے ہی ہیں، مگر جو نہیں جانتے سن لو، خدا کی قسم میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر میں صبح و شام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔
یہ میں آپ کے خطبے کے جملے چند بول رہا ہوں، طویل خطبہ ہے، 5-6 جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھو کہ یہ کون ہیں، اور جب ان کے بارے میں علماء کرام اور سوشل میڈیا پر زبان کھولیں تو ذرا ان جملوں کو بھی سنیں، آقا کے فرمان کو بھی سنیں کہ یہ کن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیا خدا کی قسم میں وہ ہوں، میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس گھر میں صبح و شام اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ ہم ہی وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیات کا نزول کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو نہیں جانتا وہ سن لے، شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے، شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو نہیں جانتا، یزید تم بھی اور تیرے سارے حواری جو نہیں جانتے سن لو کہ ہم ہی وہ ہیں جو حوض کوثر پر قرآن کے ساتھ اکٹھے آئیں گے۔ جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ ہم ہی وہ ہیں جن کے رتبے زمینوں میں بھی بلند کر دیے گئے ہیں، آسمانوں پہ بھی بلند کر دیے گئے ہیں۔ آپ جرت کے ساتھ بول رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم ہی وہ ہیں، ہمارا ہی تعلق اس خانوادے کے ساتھ ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم نہ ہوتے تو کائنات کا ایک ذرہ بھی کبھی وجود میں نہ آتا۔ آپ فرماتے ہیں، فرمایا سن لو ہم ہی وہ ہیں جن سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے، ہم سے بغض رکھنے والے دوزخ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ خطاب کیا، ادھر اذان ہونے لگی، جمعہ کی اذان ہونے لگی، قربان جاؤں آپ نے وہی جملے دہرائے جو دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دہرائے تھے۔ فرمایا سن یزید، یہ جو اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آئی، جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس جملے پر پہنچا تو خدا کی قسم آپ نے فرمایا یزید سن۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ تقریر تھوڑی سی مشکل آ جائے نا تو 2 جملے نہیں نکلتے۔ آپ ذرا مولا علی المرتضیٰ کے پوتے زین العابدین کی جرت دیکھیں کہ سارا خانوادہ اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھا ہے، کربلا سے دمشق تک سارے راستے یزید کی بربریت کو سہا ہے۔ مذاق اڑتے تھے جب یہ قافلہ جا رہا تھا، جس گلی اور محلے میں جاتے یزید کی طرف سے فوج جشن منا کر ان کا استقبال کرتی اور کہتے باغی آئے ہیں، اور تانو تشنی ہوتی۔ سارا منظر دیکھنے کے بعد ذرا سوچو علی کے اس پوتے کی جرت کیا ہے۔ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں، آپ اس لمحے کہہ رہے ہیں یزید بدبخت تو کہتا ہے کہ مٹا دیا۔ سن یہ جو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ جو نام آیا ہے نا، یہ تیرے کسی بڑے کا نہیں ہے، یہ زین العابدین کے نانا کا نام ہے، یہ میرے آبا و اجداد کا نام ہے۔ آپ نے جب یہ تقریر کی تو ساری مجلس، وہ یزیدی بھی زار و قطار رونے لگ گئے کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا۔ آؤ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور آخری بات جس کی خاطر میں نے آج کا یہ موضوع رکھا، اور وہ کیا تھا، سوشل میڈیا پر نوجوان جانتے کہ ایک فتویٰ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور پچھلے 2-3 دن میں کثرت کے ساتھ کہ کسی بندے نے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا ہے، اور فتویٰ کیا پوچھا، ذرا فتویٰ سنیے۔ فتویٰ کا نمبر ہے WAT 2290، یہ اس کا نمبر ہے، اور اس نے سوال پوچھا کہ کیا زین العابدین نام رکھنا جائز ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس سوال پوچھنے والے پر حیرت ہے اور افسوس ہے، اس کے مسلمان ہونے پر حیرت ہے کہ اس نے یہ پوچھا ہی کیوں۔ ہاں ایک وجہ ہے کہ کبھی یہ بات کہی جاتی کہ یزید کو کافر نہ کہو، کبھی یہ بات کہی جاتی ہے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو وضو میں ہی نہیں تھے میدان کربلا میں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، میں ان باتوں میں نہیں جاتا. یہ سارے سوال سوائے بغض اہل بیت کے کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ سوال کیا گیا، آپ بتائیے. تو اب جواب دینے والے نے کیا کہا؟ زین العابدین نام رکھنا جائز. یہ جواب، اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اب میں عرض کرتا ہوں، آنے والوں کو جگہ دیں بیٹے. اب ذرا سنیے اب ہوا کیا معاملہ. اس نے کہا، جواب دیا زین العابدین نام رکھنا جائز نہیں. اچھا، وجہ ساتھ بیان کی. اب ذرا وجہ سنیے بڑی توجہ کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ انہوں نے بتائی جی. وجہ یہ ہے کہ زین العابدین اس کا معنی ہے عبادت گاروں کی، عبادت گزاروں کی زینت. بولیے، زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت. اب وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ اپنی تعریف کا معنی پایا جاتا ہے. کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ اپنی تعریف کا معنی پایا جاتا ہے، دکھاوے کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے آپ یہ نام نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا کاش آپ کو زین العابدین معنی کا پتہ ہوتا. بھائی عابدین کہتے ہیں عبادت کرنے والے. کیا؟ عبادت کرنے والے. اور یاد رکھ لیں، جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو وہ غرور اور تکبر نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. تو زین العابدین کا معنی ہے عاجزی کرنے والوں کی زینت، اللہ کے بندوں کی زینت، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی زینت. تو جھکنے والا عاجز ہوتا ہے یا دکھاوا کرتا ہے؟ وہ تو عاجزی اور انکساری تھا. اور اگر آپ کی بات ہی مان لی جائے تو میں صرف ایک ہی نام لے دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. پھر تو معاذ اللہ، اگر یہ اصول ہے آپ کا کہ اس میں دکھاوے کا معنی پایا جاتا ہے اور بڑائی کا معنی پایا جاتا ہے اور اس میں عاجزی اور انکساری آپ کو نظر نہیں آتی اور خود نمائی اور اپنی تعریف نظر آتی ہے، تو پھر تو محمد نام بھی نہیں رکھنا چاہیے. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت تعریف کی جائے. تو بتائیے کیا محمد اس معنی میں دکھاوا نہیں پایا جاتا جس کی بہت تعریف کی جائے؟ بھائی سینکڑوں نام. تو کسی مفتی عالم کا یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ محمد نام رکھنا جائز نہیں؟ تو صرف یہ ایک ہی نام ملا ہے. بتائیے سجاد نام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا معنی ہے جس کا جو بہت سجدہ کرنے والا؟ عابد نام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر تو یہ سارے نام آپ مٹا دیں. بھائی آپ کا جو بھی نام ہوگا اس کے اندر بھی کچھ اچھا اور اعلیٰ معنی ہوگا. تو پھر تو بھائی یہ صرف ایک زین العابدین کا نام ہی کیوں ملا تنقید کے لیے؟ حاضرین محترم، اب میں آخری بات آپ کو بیان کر کے اس بات کا جواب دے رہا ہوں حدیث پاک سے، اور حوالہ سن لو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حوالہ سنیے قبلہ کاری صاحب. حوالہ پہلا، میں 6 حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا حوالہ سنیے، امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 54 صفحہ نمبر 276. دوسرا حوالہ سنیے، سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 303. تیسرا حوالہ بڑی توجہ سے سننے والا، امام ابن تیمیہ. آپ اتنا نہیں جانتے، میں نے اس لیے قاری صاحب کو مخاطب کیا. امام ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11. پھر امام ابن حجر اسقلانی الصواعق المحرقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 586. پھر امام شبلنجی نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صفحہ نمبر 288. اور چھٹا حوالہ امام اعظم امام الائمہ فی الحدیث صفحہ نمبر 433. یہ میں نے 6 حوالے آپ کے سامنے رکھے. اب حدیث سنو اور بات ختم. یہ جو زین العابدین کا لقب ہے نا، یہ آپ کو لوگوں نے نہیں دیا. یہ زین العابدین کا لقب خود بارگاہ رسالت محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا. اور کیسے؟ حدیث سنو. حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی بارگاہ میں موجود تھے، اور ان دنوں میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو زبیر، کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ، مالک صاحب بڑی توجہ کے ساتھ، ابو زبیر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ان کے پاس موجود تھے، آپ کی بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں حضرت سیدنا امام زین العابدین تشریف لے آئے۔ کیا؟ کون آ گئے؟ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین، آپ تشریف لائے، اور آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام باقر بھی تھے، جن کا نام محمد ہے، امام محمد الباقر، وہ بھی ساتھ تھے۔ اچھا، حضرت امام زین العابدین آئے، آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنے بیٹے، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، حدیث ہے، میں نے حوالات جات آپ کے سامنے رکھ دیے، انہوں نے کیا کیا، آ کر اپنے بیٹے محمد الباقر کو کہا کہ اپنے چچا یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کو سلام کرو۔ آپ کی چونکہ بینائی نہیں تھی، قریب آئے محمد الباقر، اور آ کر نہ پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ، یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ باقی امام محمد الباقر وہ ہے، یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی لمحے فرمایا، اے محمد الباقر، تمہیں خوشخبری ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، اور آپ نے اے باقر تمہارے لیے محمد مصطفیٰ نے میرے ذریعے سلام بھیجا ہے۔ اچھا، یہ کہہ دیا، تو جب یہ بات ہو گئی نا، تو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا، حضرت جابر بن عبداللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے کیسے یہ سلام بھیجا؟ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا کہ اچانک حضرت امام حسین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے انہیں چوم کر انہیں بوسا دیا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا، یہ میرا حسین وہ بیٹا ہے جس کو اللہ علی کے نام سے، کیا؟ علی کے نام جیسا ایک بیٹا عطا کرے گا، دنیا میں اسے زین العابدین کہا جائے گا۔ اچھا، یہ فرما کے پھر آگے فرمایا دنیا میں یہ ہوگا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، وہ میرے حسین کا وہ بیٹا جس کا نام علی ہوگا۔ یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ، کہ جس کا بیٹا علی ہوگا، وہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، تو قیامت کے دن سارے لوگ موجود ہوں گے، عرش کے پایوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ کیا ندا دے گا؟ عرش کے پایوں سے ندا دے گا، سید العابدین، یعنی زین العابدین کہاں ہے؟ فرمایا جب یہ زین العابدین سید العابدین کہہ کر پکارا جائے گا، تو وہ بیٹا جو حسین کا بیٹا علی ہوگا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اس کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر، تو ان سے ملے گا، میں محمد کا سلام علی کے اس بیٹے محمد باقر کو عطا کر دینا۔ اور ساتھ آقا نے فرمایا کہ جب تیری ملاقات ہو جائے گی نا، اس کے چند دنوں کے بعد تیرا وصال ہو جائے گا۔ یہی ہوا کہ صرف 10-12 دن کے اندر، حدیث پاک کے لفظ ہیں 10 دن اور کچھ اوپر دن ہوئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ زین العابدین آپ کا لقب دنیا والوں نے نہیں دیا، یہ لقب خود بارگاہ رسالت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے عطا فرمایا، اور فرمایا قیامت کے دن علی بن حسین کو
कैसे पुकारा जाएगा? सैयदुल आबिदीन। ऊंचा बोलिए, कैसा पुकारा जाएगा? यानी ज़ैनुल आबिदीन। हाज़रीन मोहतरम, ये तारीख़ में पहली मर्तबा नाम नहीं रखे गए। ये मैं आपके सामने कोई 10 नाम में लिख कर लाया जो पूरी दुनिया में आइम्मा और मुहद्दिसीन हुए पहले दिन से लेकर आज के दिन तक, जिन आइम्मा और मुहद्दिसीन के नाम ज़ैनुल आबिदीन थे। इसलिए अपने बच्चों के नाम उस फतवा के पीछे नहीं पढ़ना। ये इस तरह के फतवे और बातें, ये सारे नासबियत और खारजियत को फैलाने के लिए हैं, हुजूर की पाकाल की मोहब्बत को दिलों से मिटाने के लिए हैं। लेकिन याद रखो, जिन दिलों में ईमान की दौलत रोशन है, उन दिलों से कभी भी हुजूर की आल की मोहब्बत को मिटाया। ये रोज़े अव्वल से चला आ रहा है। ऐसा भी हुआ कि सिर्फ अली का नाम लेने पर लोगों ने पकड़कर महल पर ले गए और महल की छत से नीचे गिराया कि छोड़ दो अली का नाम लेना। जवाब दिया, मर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर हुजूर की पाक आल की मोहब्बत को दिल से मिटाया, जाने कुर्बान कर दी, मगर इस मोहब्बत की खैरात को दिलों से ख़त्म नहीं होने दिया। दोस्तों, दीन यही है, इस्लाम भी यही है। अल्लाह के नेक बंदों का अदब, सहाबाए किराम का अदब, हुजूर की पाक आल का अदब, ताजदार कायनात का अदब, और फिर ये सारे अदब मिलकर हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अल्लाह के अदब का ख्याल रख सकें, अल्लाह की बंदगी का हक अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मुबारक ज़ातों के साथ कायम दायम दुनिया में भी रखे, आखिरत में भी रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।